اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے متعلق چند سوال ہیں، وہ اس طریقے سے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وحشی اور جنگلی جانوروں پر قربانی ہو سکتی ہے؟ مثلا ہرن ہے اور اسی کے مترادف بہت سے حیوانات، مثلا زیراف ہے یا کنگارو ہے، ان جانوروں پہ کیا قربانی ہو سکتی ہے؟ اور یہ کہ قربانی کا وقت کیا ہے اور قربانی کے گوشت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جائے گا؟ اور اسی کے ضمن میں ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا یہی کہ ہم حیوان کو ذبح کر رہے ہیں، اس کا گوشت کھا رہے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں، یہی فلسفہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کیا ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں عرض کروں، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قربانی اہلی جانوروں پہ ہوتی ہے، وحشی اور جنگلی جانوروں پر قربانی جائز نہیں ہے۔ پس ہرن پہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے جیسے میں نے عرض کیا، سوال کا جز تھا یہ جملہ کہ زیراف اور اسی طریقے سے کنگارو، ان دو جانوروں پر بالخصوص قربانی ناجائز ہے، چونکہ یہ جانور حلال گوشت نہیں بلکہ حرام گوشت جانور ہے۔ وہ جانور اور وہ حیوان جن پہ قربانی واقع ہوتی ہے، ان کا اہلی ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ حیوانات اس طریقے سے ہیں، اونٹ ہے، بکری، بکرا، گوسفند، اسی کے مانند حیوانات۔ ان کی عمروں کے لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اونٹ 5 سال سے کم کا نہ ہو، اسی طریقے سے بکری اور بکرا 2 سال سے کم کا نہ ہو، لیکن گوسفند کے لیے 7 مہینے کا اور 7 ماہ کا ہونا کافی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں قربانی کا وقت کیا ہے۔ قربانی کا بہترین وقت نماز عید قربان کے بعد علماء نے فرمایا ہے کہ قربانی کی جائے، چونکہ قرآن نے رسول اسلام سے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے پروردگار کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی نماز قربانی پہ مقدم ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو نماز عید قربان کو نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن قربانی کر رہے ہیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ سورج نکلنے کے بعد اتنا انتظار کریں کہ نماز عید قربان کا وقت نکل جائے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو کتنے حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں فقہائے کرام فرماتے ہیں قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ایک حصہ انسان خود لے سکتا ہے، دوسرا حصہ بطور گفٹ، بطور ہدیہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دے، اور قربانی کا تیسرا حصہ بنا بر احتیاط مستحب چاہیے کہ اس قربانی کے تیسرے حصے کو جو مسلمانوں کے فقیر اور غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کیا جائے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال ہوا کہ مولا قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قربانی کے جانور کا جو پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے وہ کفارہ ہو جاتا ہے اس آدمی کا جو قربانی انجام دے رہا ہے، اور قربانی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنا متقی اور پرہیزگار ہے۔ اسی کو قرآن کریم سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمایا، یاد رکھنا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا خون پہنچتا ہے۔ وہ چیز جو اللہ کی راہ میں پہنچتی ہے
وہ تمہارا تقوی ہے، وہ تمہارا خلوص ہے، وہ تمہاری دیداری ہے۔ پس اصل میں ظاہری اعتبار سے ہم جانور کی قربانی کر رہے ہیں، لیکن یہ جانور کی قربانی نہیں ہے، اپنے نفس کی قربانی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرما اور ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔